السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب والزوج وهو الخلیط من المعاشرہ فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے عشیر کی نافرمانی کرنے۔ عشیر کون ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں وہو الزوج، عشیر زوج ہے، یعنی عشیر کی تفسیر زوج سے کی۔ ویسے عشیر کا معنی خاندان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی ہوا شوہر کی نافرمانی کے بیان میں۔ اور زوج کے بارے میں فرماتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں وَهُوَ الخلیط، عشیر جو ہے وہ خلیط ہے۔ خلیط یہ خلط سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مخالطت کرنا، مل جانا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ایسا ہوتا ہے جس سے اختلاط، اس لیے عشیر کو خلیط بھی کہتے ہیں۔ معاشرہ سے بنا ہے، من المعاشرہ سے امام بخاری نے فرمایا من المعاشرہ، یہ معاشرہ سے بنا ہے، اور معاشرہ کا معنی ہے وہی خلط ہے، یعنی خلیط بمعنی عشیر ہو جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک اور بھی روایت ہے، اگرچہ یہاں پر امام بخاری وہ روایت ذکر نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسری روایت ذکر کر رہے ہیں کہ شرائط پر وہ روایت کھری نہ اترتی ہو، اس لیے امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے اس روایت کو یہاں پر نہیں لیا، اور ایک دوسری روایت جو عبداللہ ابن عباس سے ہے اس کو لیا۔ فرما دیا کہ اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ یہ تو عنوان باب کا ترجمہ ہوا، مطلب ہوا۔ اب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب کے تحت کیا بتانا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس بات کا درس دینے ہیں کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر بیوی اپنی کرے تو وہ نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں جو یہاں پر امام بخاری ذکر کریں گے اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو اب اس وجہ سے وہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔
بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کفر کا اطلاق جیسے کفر باللہ پر ہوتا ہے، ویسے ہی کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے، احسان نہ ماننے پر بھی ہوتا ہے۔ اب خلاصہ باب یہ نکلا کہ شوہر کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ احسانات زندگی بھر کرتا رہے اور ان تمام احسانات پر بیوی پانی پھیر دے تو یہ بھی ناشکری ہے، اس کی بھی جزا جہنم ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا نے یہ تک فرمایا کہ اگر بیوی شوہر کے لیے ناشزہ یعنی نافرمان ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے یہ مباح ہو جاتا ہے، جائز ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ بہرحال عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں، کیونکہ شوہروں کی اہمیت بیوی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو شوہروں کی ناشکری اور احسانات پر پانی پھیر دینا یہ جہنم کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، سوچ سمجھ اور عقل و دانش مندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات بتانے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا۔ اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن عطا ابن یسار، عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے، انہ قال کہ انہوں نے فرمایا خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خسف یخسف خسفا و خسوفا، الشمس سورج گرہن ہونا، اور القمر تو چاند گرہن ہونا، تو چاند گہن اور سورج گہن کا ہونا یہ خسوف کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، والناس معہ، اور لوگوں نے بھی سرکار کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھائی نفل کے طریقے پر، اور فقام قیاما طویلا، تو پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا۔ کتنا لمبا قیام؟ نحون من سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جو تقریباً 2.5 پارے میں ہے۔ تو اتنا دراز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر سرکار نے لمبا رکوع کیا، ثم رفع، پھر رکوع سے سرکار نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فقام قیاما طویلا، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی لمبا قیام فرمایا۔ روایت میں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام فرمایا سجدے میں جانے سے پہلے، وہ تقریباً اتنا لمبا تھا جیسے کہ سورہ آل عمران۔ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، پہلے قیام سے یہ تھوڑا کم تھا۔
ثم رکع رکوعا، پھر سرکار نے رکوع فرمایا، رکوعا طویلا، لمبا رکوع فرمایا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ ثم سجدہ، پھر سرکار نے سجدہ فرمایا، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فقام قیاما طویلا، پھر سرکار نے ایک لمبا قیام فرمایا تقریباً سورہ نساء کی مقدار، وہو دون القیام الاول، اور یہ قیام اول سے چھوٹا تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع فرمایا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ رکوع اول سے پہلے جو رکوع کیا تھا اس سے کم تھا۔ ثم رفع، پھر سرکار نے سر مبارک اٹھایا، فقام قیاما طویلا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد لمبا قیام فرمایا، اور یہ اتنا لمبا قیام تھا جو سورہ مائدہ کی مقدار میں تھا۔ وہو دون القیام الاول، اور یہ قیام اول سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر سرکار نے لمبا رکوع فرمایا، وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے والے رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ ثم رفع، پھر سرکار نے سر اٹھایا، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، ثم انصرف، پھر نماز سے فارغ ہوئے 2 رکعت پڑھ کر، وقد تجلت الشمس، اس حال میں کہ سورج روشن ہو چکا تھا، چونکہ سورج گہن ہوتا ہے تو اس میں روشنی سورج کی کچھ کم ہو جاتی ہے اور کچھ حصہ اس کا چھپ جاتا ہے۔ تو اب سرکار نے جب 2 رکعت نماز پڑھ کے سرکار فارغ ہوئے تو دیکھا کہ سورج روشن ہے، یعنی سورج گہن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا یخسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان پر خسوف اور گہن نہیں ہوتا ہے، ولا لحیاتی، اور نہ ہی کسی کی ولادت کی وجہ سے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم یہ دیکھو، یعنی کبھی چاند گہن یا سورج گہن جب تم دیکھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا، یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے اسی مقام پر کچھ لے رہے ہیں۔ تناولت شیئا، کہ آپ نے کچھ اپنی اسی جگہ پر کچھ لیا، ہمیں ایسا لگا۔ ثم رأیناک، پھر ہم نے آپ کو دیکھا، تکعکعت، کہ آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، انی رأیت الجنت، میں نے جنت کو دیکھا، یعنی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی نگاہوں سے جنت کو دیکھا۔ اب انی رأیت الجنت سرکار نے فرمایا، یہ شک راوی ہے کہ او اریت الجنت کہا، کہ سرکار نے انی رأیت الجنت کہا یا اریت الجنت کہا، کہ میں نے جنت کو دیکھا یا مجھ کو جنت دکھائی گئی۔ فتناولت منہا عنقودا، تو میں نے اس سے ایک خوشہ لینا چاہا۔ سرکار فرماتے ہیں، ولو اخذتہ، اگر میں اس خوشے کو لے لیتا، لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا، تو تم اس خوشے سے کھاتے جب تک دنیا باقی رہتی۔ ورأیت النار، تو یہ سرکار دو عالم، اب دیکھیے یہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ سرکار نے کچھ لیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب بتائیے ایسا کون سا دنیا میں شخص ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی جیسے بشر ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے۔ ورأیت النار، اور میں نے جہنم کو دیکھا، سرکار فرماتے ہیں، فلم ارا کالیوم منظرا قط، تو میں نے آج کی طرح کبھی منظر نہیں دیکھا، آج کی طرح کبھی منظر نہیں دیکھا، یعنی کسوف و خسوف تو اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں،
اور اس سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کیا، لیکن کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا جو آج میں نے منظر دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، اب یہاں پر منظر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت و دوزخ دیکھی آج، بلکہ منظر سے مراد یہ ہے کہ دوزخ میں نے کیا دیکھا، کون سی خطرناک چیز دیکھی، سنگین چیز دیکھی، وہ مراد ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ تو بارہا دیکھتے رہے، لیکن یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کبھی نہیں دیکھا، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے اس سے پہلے بھی جنت و دوزخ کو سرکار نے دیکھا ہے، لیکن ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ورنہ تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ آج کی طرح کبھی منظر نہیں دیکھا، یہ سرکار نہیں فرماتے، لیکن سرکار فرماتے ہیں فلم ارک الیوم منظرا قط، آج کی طرح میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا۔ ورأیت اکثر اہلہا النساء، سرکار فرماتے ہیں جہنم والوں میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عورتوں کو کیوں زیادہ دیکھا؟ قال، سرکار نے فرمایا بکفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قیلا، فوراً سوال کیا گیا، فوراً پوچھا گیا، کہا گیا یکفرن باللہ، کیا یہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ نہیں، یکفرن العشیرہ، یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، تو شوہروں کی نافرمانی کو سرکار نے کفر سے تعبیر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر کا اطلاق جیسے کفر باللہ پر ہوتا ہے، ویسے ہی ناشکری کرنے پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طریقے سے کفر باللہ یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا، ویسے ہی شوہر کی ناشکری کرنا بھی جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس معنی میں کفر باللہ اور کفر عشیر یہ دونوں مشترک ہیں، اس لیے کفر کا اطلاق اس پر بھی ہوا۔ قال، سرکار فرماتے ہیں یکفرن العشیرہ، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ویکفرن الاحسان، اور احسان کی نافرمانی کرتی ہیں، احسان نہیں مانتی ہیں۔ کیسے احسان نہیں مانتی ہیں؟ عام طور سے ایسی عادتیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اور ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے جو بالکل اپنی جگہ پر حق ہے اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ احسان، کسی کی بھلائی، کسی نے دنیا زندگی میں اس کے ساتھ کتنے احسانات کیے اس کے شوہر نے، لیکن ان تمام پر پانی پھیر دیتی ہے ذرا سی دیر میں۔ سرکار نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، وہ احسان کی نافرمانی اس طور سے کرتی ہیں، ناشکری اس طور سے کرتی ہیں کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے بھر بھلائی کرو، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ، اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ زمانے بھر بھلائی کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر تمہاری طرف سے اس نے کچھ دیکھ لیا، کچھ دیکھ لیا کا مطلب یعنی کچھ کمی محسوس کی، اس کے تقاضوں کے مطابق آپ نے اس کو خرچہ نہ دیا، یا کسی اور چیز میں اس نے کمی دیکھی، بہرحال آپ کی طرف سے اس نے کچھ دیکھا، قالت، تو فوراً بول جاتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، پورے زمانے پوری زندگی بھر احسان کرتا رہا لیکن کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی، ایسے کہہ دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کے احسان فراموشی ہے، شوہر کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے اللہ کی نعمت کی، اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جہنم میں تو ظاہر بات ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تو کافر ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں،
لیکن جب کافر سب سے زیادہ ہیں تو، اور ظاہر بات ہے کہ جہنم میں تو کافر جائیں گے ہی، تو جہنم میں تو سب سے زیادہ کافر ہوں گے، تو عورتیں، مسلمان عورتیں جو کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، وہ کیوں زیادہ ہوں گی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ، مطلب دخول کے وقت زیادہ ہوں گی، یہ دخول ان کا زیادہ ہوگا، بعد میں جہنم کا جب بھر جائے گی تو اس میں کل تعداد جو ہوگی وہ تو کافروں کی زیادہ ہوگی، لیکن دخول کے وقت عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہوں گی، پھر بعد میں یہ نکل آئیں گی اپنی سزا پا کر۔ حدثنا عثمان ابن الحیثم، ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن حیثم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عوف، ہم سے حدیث بیان کی عوف نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی رجاء، ابو رجاء سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عمران، عمران سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنتی، میں جنت میں جھانکا، یعنی جنت میں جھانک کر میں نے دیکھا، تو فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، جنت میں جب میں نے جھانکا، جنت میں دیکھا تو جنت والوں میں سب سے زیادہ میں نے فقیروں کو دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے فقراء سے مراد مسلمان فقراء ہیں، یعنی مسلمانوں میں جو لوگ کم پیسے والے ہیں یا جن کے پاس زیادہ دولت مال نہیں ہے، ایسے لوگوں کو میں نے جنت میں زیادہ دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جب مال زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے وہ حقوق جو مال سے متعلق ہیں وہ ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں، اور جب لاگو نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں کے مقابل وہ بہتر ہوتے ہیں جن جو مالدار ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کے حقوق لاگو ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ لہذا فقراء سے مراد وہی غریب ہیں جو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، قناعت بھی کرتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو ایسے فقراء جو ہے میں نے جنت میں زیادہ دیکھے۔ وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ، اور پھر میں جہنم میں جھانکا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، تو میں نے جہنم والوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں تابعہ ایوب وسلم ابن زریر، اس حدیث کی روایت کرنے میں عوف کی متابعت ایوب اور سلم ابن زریر نے کی ہے، یعنی حضرت ایوب نے بھی اور حضرت سلم ابن زریر نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے ابو رجا سے۔ باب لزوجک علیک حق قالہ ابو جحیفۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بیان میں کہ تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے اس سے پہلے جو باب رکھا اس باب میں یہ تھا کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، تو شوہروں کے حقوق کو وہ نہیں سمجھ پاتی، شوہروں کے حقوق ادا نہیں کر پاتی، اس لیے وہ جہنم میں ہے زیادہ۔ اب اسی کے بعد امام بخاری یہ باب لے کر آ گئے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ شوہر جس طریقے سے عورت پر شوہر کے حقوق ہیں ویسے ہی شوہر پر بھی اس کی بیوی کے بھی حقوق ہیں، لہذا شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرے۔ فرماتے ہیں باب لزوجک علیک حق، یہ باب ہے اس بیان میں کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہاں پر زوج بے معنی
بیوی. زوج شوہر پر بھی بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے اور بیوی پر بھی ہوتا ہے. قالہ ابو جحیفہ، یہ لزوجک علیک حق، یہ قول ابو جحیفہ نے کیا ہے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ بیوی کے بھی شوہر پر حقوق ہیں، ان کو شوہر کو بھی اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنا چاہیے. مثلا اس پر نان و نفقہ واجب، تو نان و نفقہ بھی اس کو دے. دوسری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہیں، وہ بھی اس کی ضرورت کی چیزوں کو فراہم کرے. ایسے ہی اس پر بیوی کا شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات بھی بنائے. اب جنسی تعلقات بنانے کے لیے ہمارے ائمہ میں سے بہت سارے ائمہ کے الگ الگ اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ روزانہ تعلق بنائے، کسی نے کہا کم سے کم 4 دن میں ایک بار تعلق بنائے، کسی نے کہا کہ 8 دن میں تعلق بنائے، کسی نے کہا کہ اگر استطاعت ہو تو کم سے کم 1 مہینے میں ضرور تعلق بنائے. یہ بھی بیوی کا شوہر پر حق ہے. فرماتے ہیں حدثنا محمد بن مقاتل، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے. عبداللہ سے مراد ابن مبارک، یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. اور تو دیکھیے امام بخاری روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں وہ شاگرد ہیں امام اعظم کے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امام بخاری امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں اخذ کرتے ہیں، حدیثیں لیتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک کو بلا شبہ تمام لوگ محدث مانتے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو کیا امام اعظم کو علم حدیث نہیں آتا تھا؟ امام اعظم کو کیا حدیثیں معلوم نہیں تھیں؟ تو جس شخص نے یہ لکھا، ایک ہندوستانی کانے نے، جس کو ابو الحسن علی الندوی کہا جاتا ہے، اس نے ایک جگہ پر لکھا کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، بلکہ اس نے لکھا ہے کانا یتیمن فی الحدیث، امام اعظم یتیم فی الحدیث تھے. اور اس پر دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اگر امام اعظم کو حدیث آتی ہوتی، ان کو حدیثیں یاد ہوتی، اگر وہ محدث ہوتے تو امام بخاری ان سے ضرور حدیث لیتے. لیکن امام بخاری نے پوری بخاری میں کہیں پر بھی امام اعظم سے حدیث نہیں لی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث نہیں آتی تھی، وہ محدث نہیں تھے، یہ اس نے لکھا. ہم تو کہیں گے کہ امام اعظم سے حدیث نہیں لی، وجہ کیا وہ تو وہ جانتے ہوں گے، لیکن امام اعظم کو حدیث، یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی اس لیے نہیں لی. اگر امام اعظم کو حدیث نہیں آتی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ اتنے بڑے محدث کیسے ہو گئے؟ اور ان سے امام بخاری نے کیوں حدیث لی؟ اس لیے امام بخاری کا حدیث نہ لینا یا کسی محدث کا کسی سے حدیث کو نہ لینا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کو حدیث نہیں آتی. اور اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ جو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی کیونکہ امام بخاری نے ان سے کوئی حدیث نہیں لی، پوری بخاری میں کہیں پر حدیث ذکر نہیں کی،
تو ہم کہیں گے کہ اگر یہ دلیل ہو جائے اس بات پر کہ حدیث نہیں آتی ہے انہیں، تو پھر ذرا غیر مقلد خود ہی اپنے جال میں پھنس جائیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور پوری مسلم شریف کو پڑھ کر چلے جائیے، پوری مسلم شریف کو پڑھ کر چلے جائیے، امام مسلم نے کہیں پر بھی امام بخاری سے حدیث نہیں لی ہے، ذکر نہیں کی ہے حدیث کہیں۔ تو اگر امام مسلم نے امام بخاری سے حدیث ذکر نہیں کی، روایت نہیں کی، روایت کو ذکر نہیں کیا مسلم میں، اگر آپ کے بقول حدیث نہ لینا یہ دلیل ہو جائے اس بات پر کہ انہیں حدیث نہیں آتی، تو پھر یہ کہو کہ امام مسلم نے کہیں حدیث امام بخاری سے نہیں لیے، تو پھر کہو کہ امام بخاری بھی محدث نہیں تھے، ان کو بھی حدیث نہیں آتی تھی۔ امام مسلم نے پوری مسلم میں کہیں پر امام بخاری سے حدیث نہیں ذکر کیے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ، اور حدیث کو نہ لینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کو حدیث نہیں آتی۔ اور حدیث آنے پر دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے امام بخاری حدیث لے رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مقاتل نے قال، فرمایا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا الاوزاعی، ہمیں خبر دی امام اوزاعی نے، قال امام اوزاعی وہ عبد الرحمن ابن عمرو ہیں، قال انہوں نے کہا حدثنی یحیی بن ابی کثیر، مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ابی کثیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن، مجھ سے حدیث بیان کی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے، قال انہوں نے کہا حدثنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے، قال انہوں نے کہا یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ، سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا میں نے خبر نہیں سنی، کیا مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھ لیتے ہو اور رات میں قیام کرتے ہو، شب بیداری کرتے ہو؟ یعنی سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری یہ خبر پہنچی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھ لیتے ہو اور رات میں شب بیداری کرتے ہو، رات میں قیام کرتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نصیحت کی، فرماتے ہیں قلت، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا بلا، ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہے یا رسول اللہ، قال، سرکار نے فرمایا فلا تفعل، اگر ایسا ہے تو ایسا مت کرو، سم و افطر، روزہ رکھو اور بیچ بیچ افطار بھی کرو، یعنی ہر وقت نفلی روزے ایسا نہیں کہ لگاتار پیدر پہ رکھتے ہی رہو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، وقم ونم، اور قیام بھی کرو اور سو بھی، نم نام یا ناموں سے فعل امر، قام یقوموں سے قم فعل امر، قم ونم، قیام بھی کرو اور سو بھی، فإن لجسدک علیک حقا، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس جسم کو بھی آرام دو کچھ، وإن لزوجک علیک حقا وإن لروحک علیک حقا، اور تمہاری روح کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو آرام بھی دو، وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان لروحک علیک حقا کی جگہ بعض نسخوں میں یہاں پر یہ بھی ہے ان لعینیک علیک حقا، کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے،
لہذا پوری پوری رات قیام مت کرو، سو بھی۔ اور سرکار نے فرمایا وَإِنَّ لِلزَّوْجِ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کو بھی خوش رکھو، اس کو بھی وقت دو، اس کے ساتھ میں بھی ہم بستر ہو۔ باب المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں گھر کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے۔ یعنی امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب سے یہ درس دینا چاہتے ہیں حدیث پاک کے ذریعے سے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کے شوہر کی اور اس کی اولاد کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے۔ اسے اس کے گھر کی جو بھی مال و دولت ہو، جو بھی پیسہ ہو، وہ سب اس کی ضامن ہوتی ہے، اور ایک ضامن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بلا اجازت اس میں تصرف کرے۔ وہ اس کی محافظ ہوتی ہے، حفاظت کرے، اسے برباد نہ ہونے دے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبدان، ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا موسیٰ بن عقبہ، ہمیں خبر دی موسیٰ ابن عقبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن نافع، حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک محافظ و نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو نے کیا نگہبانی کی۔ ہر آدمی نگہبان ہے۔ سرکار نے فرمایا الامیر راعن، امیر جو کہ قوم کا امیر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاضی ہو، یا کسی اور منصب پر فائز ہو، قوم کا جو بھی امیر ہے وہ اپنی قوم کا راعی ہے اور محافظ ہے۔ اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے معاشرے میں کیا تعمیریں کی، کیا اچھے کام کیے، لوگوں کی کیا اصلاح کی اور کیا مفاسد کیے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، اور مرد اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، یا اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو، یا اس کی بیٹی کیوں نہ ہو، ان تمام کا وہ نگہبان ہے۔ اب اس کی موجودگی میں اگر اس کے ماتحت والے اگر بے راہ روی اختیار کر لیں، بدعنوانیوں میں مبتلا ہو جائیں، بدتمیزیوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ مت کہو کہ وہ بدسلوکیاں، بدتمیزیاں اور بے راہ روی میں جو مبتلا ہوئے ہیں تو وہی اس کی سزا پائیں گے۔ سزا تو ان کو ان کی ملے گی کہ اپنے کیے کی، لیکن سوال اس سے بھی ہوگا کہ تیری نگاہ کے سامنے تیری بیٹی بے پردہ نکلتی رہی تھی، تیری نگاہ کے سامنے تیری بیوی بدتمیزیوں سے پیش آتی رہی تھی، نمازیں چھوڑتی رہی تھی، تیری نگاہوں کے سامنے تیری بہنیں بے غیرتیوں میں مبتلا رہی تھیں، تو کیا کر رہا تھا؟ اس سے بھی سوال ہوگا۔ الرجل راعن علی اہل بیتی، مرد بھی اپنے گھر والوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، لہذا بچوں کی نگہبانی کرنا، ان کی حرکتوں پر نظر رکھنا، یہ بیوی کی بھی ذمہ داری ہے جیسے کہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا نگہبانی کی، کیا نظر رکھی، کن برائیوں سے بچایا یا نہیں بچایا، بھلائیوں کی ترغیب دی یا نہیں دی،
قرآن نے تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود سے بھی نماز کی پابندی کرو۔ تو کیا اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیا یا نہیں کیا، اپنے ماتحتوں کی نگہبانی کی یا نہیں کی؟ ہر ایک سے اس کی نگہبانی اور محافظت کے بارے میں سوال ہوگا۔